نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول رحمت للعالمین کی رحمت کے امیدوار، میں نے جو ایک بڑی با مقصد آیت پڑھنے کا جو شرح مجھے ملا ہے، اس میں کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارا جو عمل ہے اس کا جو دار و مدار ہے تمہاری نیت پہ ہے۔ اگر فرض کیا ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے نمازی کہا جائے، میں نماز، مجھے معاشرے میں یہ کہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو اسے اللہ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو لوگوں کے لیے ایک معاشرے میں گٹے گوڈے بن توڑے تو اندروں گئی نہ پلیتی، اس نے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کیا واقعی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، یا فرض کیا اس کا یہ مقصد ہو کہ میں پیر بن جاؤں، مجھے کرامت مل جائے، کرامت کے لیے جو محنت کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کی رضا میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرامت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم نے تو اپنے یار راضی کرنا ہے، اپنے یار منانا ہے، تو ہم نے کیا کرنا؟ ہر بات، ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بعض اوقات مجھے گھر والے بھی اور اکثر جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا جی یہ جو بندہ ایسے ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بھئی اپنے گھر۔ یار میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں کہ میں کوئی کئی عرصے سے اگر فرض کیا کوئی آ رہا تو اسے کہہ دوں کہ آپ بھائی چلے جاؤ، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایسے وہ تو ایک میں مجھے مثال دیں، ایک مرغی اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر بیٹھی، تو اس امید میں کہ میرے بچے جو اس میں سے انڈوں میں سے نکلیں گے تو میں ان کی پرورش بھی کروں گی، ان کی دیکھ بھال بھی کروں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ 22 دن میں وہ انڈوں کو تیار بھی، بچہ بھی تیار کر لیا، اس کی جسامت بھی، اس کو تربیت بھی دے دی۔ جب باہر نکلے گا انڈے سے تو اسے چوگ کھانے کی اس کی تربیت حاصل ہے۔ بچوں ماں کی آواز بھی سنتا ہے، جب ماں اسے بلاتی ہے تو دوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ جب انڈا گندا ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نکلے گا؟ جو بندہ یہ کرے کہ ایک بار انڈا رکھا اس کے نیچے، دوسرے بار نکال لیا، کبھی اس میں اس کے نیچے آ گئے، کبھی ایسے کیا کہ ایک مرغی سے نکلا تو دوسری مرغی کے پاس چلا گیا، ایسا انڈا گندا ہو جائے گا تو کیا اس گندے انڈے سے اس کا ٹائم ضائع کرنا، پھر وہ ساری 22 دن کی اس کی محنت جفا کشی جو اسے کس کی ضائع ہوئی؟ اس مرغی کی 22 دن تک وہ انتظار میں بیٹھی رہی، امیدوار بنی ہوئی بیٹھی رہی کہ میرے اس محنت کا مجھے اجر ملے گا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے میں ان سے کھیل کر لطف اندوز ہوں گی۔ جب اس پہ انڈے گندے ہو جائیں گے تو روئے گی تو مرغی نے میرے بچے کہاں گئے؟ تو مرغی کو پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ مرغی پتہ اس کو کہ یہ میں جو کتا یا گیدڑ ہے میں اس کے مقابلے میں نہیں ہوں، مگر جب اس کی بچے کے اس کی طرف وہ جھپٹے گا نا تو مرغی اس کے گل میں آ جائے گی، اس کے ساتھ اس کا بچے کا دفاع کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں آ جائے گی، خود ماری جائے گی مگر بچے کے قریب نہیں جانے دے گی۔
یہ ہے جو کامل پیر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، جب بھی اس کے مرید کے پاس کہیں کوئی شیطان چونکہ آتا ہے، یہ کتا کس سے بنا ہے؟ یہ بھی شیطان کی تھوک سے بنا ہے، چونکہ اخلاقی لحاظ سے یہ ایسے ہے تو اس کے لیے کیا اسی بدترین قرار دیا گیا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ تو اگر فرض کیا کہ اخلاق کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول اخلاق کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی با اخلاق ہونا چاہیے، کتے کی فطرت کو چھوڑ دیں۔ ہم چاہیں گے ہر آدمی کے دل میں ایک ایسی محبت پیدا کریں کہ ایسا گمان پیدا کریں کہ جو یہ کہہ دیں گے وہ پکی بات ہے، یہ وہی ہو کر رہے گی، جو اس کے زبان سے نکلا اس کا یہ اس کا پورا کے پورا پیرا دیں گے، تو اس کو اعتماد ہوگا۔ تو جب جس کی ٹائم ضائع ہوگا تو اس کے ساتھ مرغی کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوگی، وہ روتی رہے گی۔ کیا مرغی کے انڈے کو جب سوراخ ہو جائے اسے سے بچہ نکلے گا؟ اس کی نیت میں وہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں رہا، اس نے راستہ بدلا ہے۔ انڈے واہ خورے ہو گئے ہیں، کیا جی انڈوں کو واہ پڑ گئی ہے، واہ خورے ہو گئے ہیں تو گندے ہو جائیں گے، جب انڈا گندا ہو جائے گا تو اس میں بچہ نہیں نکلے گا، یعنی ہمارا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ تو ہم مستقل مزاج میں اگر رہیں گے تو ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے، اس مرغی کا پوری شفقت جب حاصل ہوگی تو ایک وقت آئے گا تو امید بار آئے گی، وہ بچہ جب باہر نکلے گا تو اس کو ساتھ تمام تربیت دے کر اللہ بھیج دیتا ہے کہ 22 دن میں وہ اتنا غالب حکمت والا جس نے 22 دن میں اس کو چوک کھانے کی بھی تربیت دے دی، پانی پینے کی بھی تربیت دے دی، ماں کی آواز کی تابعداری بھی سکھا دی۔ نہ تو اس انڈے میں یونیورسٹی تھی، نہ سکول تھا، نہ کوئی ٹیچر تھا۔ اس غالب حکمت والے سے میں اپنا خود میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں تقریباً 12 سال عمر تک میں نے ایک بات بھی اللہ کی نہیں مانی، روتا ہوں اندر سے۔ 12 سال تک میں نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، سب اللہ میری باتیں مانتا رہا ہے، جو میں دل میں دلیل گزارتا رہا وہی بھی اللہ میرا پوری کرتا رہا۔ میں قربان اس کی ذات پہ، اگر ایک بار نہیں 70 بار بھی اگر مجھے جان دینی پڑے تو اس کی راہ میں قربان دینے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یا اللہ تو اتنا بڑا رحمان رحیم، مجھے تو شعور ہی نہ تھا کہ تو کہاں ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو جو میں دل میں دلیل گزارتا وہی تو کر دیتا تھا، جو میں خواہش کرتا تو مجھے وہی عطا کر دیتا تھا۔ میری ہر خواہش کو تو مان لیتا رہا۔ ایسے سے میں نے کام بھی کیے ہیں جو خطرے سے خالی نہ تھے، موت کے قریب بھی گیا تب بھی تو نے مجھے بچا لیا۔ میں اتنے سال تک موت کی اللہ میری باتیں مانتا رہا، میں اللہ کی ایک بھی بات نہیں مانی کیونکہ میں نادان تھا۔ جب مجھے شعور ہوا، جب مرغی کے بچے کچھ قابل ہوتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا خود کنٹرول کرنے کی، اس وقت کیا کرتی ہے وہی مرغی ان کو مارنے لگتی ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو بھائی، میں نے جو اپنا پیریڈ پورا کر لیا ہے، میں نے جو تربیت آپ کی کرنی تھی، جو آپ کو چوک یا تاج میں نے دینا تھا، جو اینٹ دینی تھی وہ میں نے دے دی ہے، اب چلنے پھرنے کے قابل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی خود ہی انہی بچوں کو جن کی وہ لیے کتا اور گیدڑ کے لیے بھی مقابلہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑتی تھی، وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ سے چلو، اپنا کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس سے عمر میری بڑھنے لگی، مجھے شعور آنے لگا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی سی وہ اپنی رحمت جو میری باتیں مانتا رہا، وہ تھوڑا سا مجھے کہا کہ تو یہ کام بھی تو کرنا یار۔ تو جب مجھے اس کام میں لگایا گیا تو تب بھی میں نے جب پھر اور زیادہ مضبوطی دوستی ہوگی اللہ سے۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ جب میری عمر 20 سال تک پہنچی، جوانی کی مستی نے جو مجھے جکڑا، لوگ تو تعریفیں کرتے ہیں کہ میں یہ اڑتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، میں شرمندہ رہا ہوں بارگاہ الہی میں۔ جب 20 سال کی عمر میں نے ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں
اس کی دوستی کو چھوڑ کر میں نے دنیا کی محبت کا اظہار کیا تو میرا ستیہ ناش ہوگی۔ کوئی مغالطے میں نہ رہیں، اس کائنات کے مالک کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی مرضی پہ چلتے رہیں۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں دوزخ میں جانا درکنار، آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو آپ ایسا یہ مغالطے میں نہ رہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کی بات کو جانتا نہیں ہو۔ تو جب مجھے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایسے ہو رہا ہے، مجھے فلاں سے آفر ہو رہی ہے، مجھے فلاں سے آفر ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں نہ یار ٹائم ضائع کرو، کیونکہ گندے انڈے سے بچہ نہیں نکلے گا، نہ ٹائم ضائع کرو۔ آپ جو لائن پہ جانا چاہتے ہیں اسی پہ چلے جاؤ۔ یہ جو لائن ہے یہ بڑی صاف ستھری سی لائن ہے، اس میں کوئی مغالطے کی بات نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ شبہ والی تو بات ہی نہیں ہے یہاں۔ اس کا حکم ہی ایسے اٹل ہے، جو نیت میں دل میں گزاریں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ کی نیت ساری زندگی باقی پکے نمازی میں نے دیکھے ہیں تو صرف دیوا جو ہے نا ان کی پھونک سے بجھ گیا، ورنہ اس میں کوئی کرامت نہیں آئی، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ نیت یہ تھی کہ میں تو نمازی آدمی ہوں، مجھے جنت ملے گی، دوزخ کے بچ جاؤں گا۔ یار جنت کے لیے دوزخ کے لیے کیا کر رہے ہو یار؟ وہ تو اس کی مرضی ہے۔ نماز کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت کی، دوزخ کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ اس کا جائز حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ یہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوزخ مانگنے، دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں، جنت سے۔ یہ تو اس کی عطا ہے، دوزخ سے بچا دینا، جنت میں داخل کر دینا، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اس کی جنت خرید لیں گے، نماز پڑھیں گے تو ہم دوزخ سے بچ لیں گے۔ ہم نے اس کا حکم ماننا ہے، اس نے حکم دیا عبادت کا، ہم عبادت کریں۔ جب بھی ہم عبادت کرتے رہیں اس کا حکم جان کر، ہم دل کی تھا گرہیوں سے، نیت سے، ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ باغدہ اس وقت میں ایسے جیسے ہوتا ہے نا کوئی خوف زدہ، جب ادھر دیکھتا ہوں کچھ اور نظر آتا ہے، جب دنیا کو دیکھتا ہوں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یار یہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جانا کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کو تو پہچان لے، جہاں ہم نے جانا ہے اس کی طرف تو دیکھیں ایک بار۔ جس نے اپنے گھر کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے صرف اپنی حقیقت کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، میں کیسے پیدا ہوا ہوں، میرا پیدا کرنے والا میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اگر وہ ہے، اسے جان لیا کہ میرا مالک بھی وہ ہے، میرا خالق بھی وہ ہے، میرا معبود بھی وہ ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، تو میں پھر کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ خود ہی دے دے گا۔ جیسے میں نے بھی بچپن میں ایسے جو دل میں دلیل گزارتا وہی دیتا، غلطیاں بھی کرتا معاف کر دیتا۔ جب ایسے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ شعور دیا، علم دیا، طاقت دی، عمل دیا تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آپ کیا یہ ذمہ داری ہے، یہ بھی پوری کرتی جاؤ۔ بیٹھ جاؤ یہاں اندر آ کر۔ تو یہ پھر دیا تو پھر ایسے ہوا کہ یہ میں جب مرغی کو دیکھا تو وہ بھی اس سے بھی خدا یاد آ گیا، اسے بھی خدا یاد آ گیا۔ میں نے اسی لیے میں نے کہا کہ کتاب کے کسی پردے میں یہ بھی میرا ایک شعر لکھ دینا کہ زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے، پھر بھی زندگی کا سفر جاری رہا ہمارا۔ پھر بھی وہ زندگی کا جو سفر ہے وہ تو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر بھی زندگی تو جاری رہی، وہ تو ختم نہ ہوئی۔ پھر آگے میں نے عرض کیا کہ جس دروازے سے گزرا ہوں میں، ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا۔ جس دروازے سے بھی گزرا
اپنا پروردگار ہی دیکھا، کوئی مددگار نہ دیکھا۔ جب باپ کے تخم میں تھا، پیٹھ میں تھا، وہ بھی زندگی تھی، تو ایک ٹکڑا تھا وہ، اس میں پھر کیا آیا، اس ٹکڑے کو کہاں بھیجا؟ ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ایک زندگی تھی۔ پھر گود میں آیا تو ایک زندگی تھی، چلنے پھرنے لگا تو زندگی تھی۔ کئی ٹکڑے کر دیے نا زندگی کے، پھر بھی سفر تو جاری رہا۔ وہی آدمی اس کا سفر، ہر دروازے سے، جس دروازے سے دیکھا تھا پایا پروردگار ہمارا، اسی کے بھروسے پہ چلتا رہا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے بھروسے پہ چلتا رہے کوئی، یقیناً بات ہے، ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ دلیل گزاریں دل میں، وہی بات مان لے گا، مگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں صرف اللہ تیری رضا کے لیے ہوں، میرا جینا، میرا مرنا، میری مال اولاد، میری دنیا پہ جو کچھ ہے، یا اللہ سب تیری راہ میں قربان، میں صرف تیرا ہوں۔ تو یہ مجھے کچھ دنوں پہلے ایک عورت آئی، بڑی پڑھی لکھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی عالم نے بتایا کہ وہ تو دل ویرانہ کر دیتا ہے، تو اس لیے میں تو اللہ والے جو ہمیں یہ تو ان کے پاس کیا جاتے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس کیا جاتے ہو یاد ہے، اللہ والے ہیں سارے سے کیا ہے۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہے نا، اس کے لفظی معنی ہی ویرانہ ہے، کے لفظی معنی ہے ہی ویرانہ ہے۔ تو یہ ویرانہ کس کو کرتا ہے؟ دنیا کی ہوس لالچ ہر برائی کو ویران کر دیتا ہے۔ تو پھر جب کوئی جگہ نہ رہے تو پھر کون آئے گا؟ جو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، یعنی دل میں کوئی کسی کی محبت نہ رہے، کوئی برائی اس میں نہ دے، سب کھینچ کر باہر نکال دے، پھر جب قلب مزکی ہوگا اس میں اللہ آباد ہو جائے گا اسی گھر میں۔ پھر چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شراکت ہمارے اندر ہر محبت بڑی ہو تو وہ کیسے آباد ہو ہمارے سینے میں؟ ہمارے سینے میں تب ہی آباد ہوگا کہ ہر دنیا کی ہر خواہش کو ہم ویران کر دیں گے، اس قلب کو، اس وجود میں کوئی خواہش باقی نہ رہے گی، ویران ہو جائے گی، پھر وہ آ نکلے گا۔ ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، جب میں جوانی کی مستی سے بھی گزرا ہوں، بڑھاپے سے بھی گزر رہا ہوں، بچپن سے بھی، لڑکپن سے بھی، تو وہی پروردگار ہی دیکھا۔ اتنی مشکل ترین جگہوں میں بھی وہی میرا پروردگار ہی میرا ساتھ دیتا رہا۔ تو میں کیا اتنا دیوانہ مان جاؤں کہ وہ جس کائنات کے مالک نے پوری کائنات کو پیدا کیا، سب کا وہ رازق ہے، تو میں کسی دوسرے پہ بھروسہ کروں؟ کیوں بھائی؟ میں تو اسی کو یار مناؤں گا۔ تو میں بچپن ہی سے یہ کہتا رہا ہوں، مجھے میرے ساتھ مذاق بھی کرتے رہیں کئی۔ ایک چودھری صاحب وہ مجھے بلاتے تھے، اے ولی اللہ جی، اے ولی اللہ جی۔ میں نے سوچا، میں جب پیچھے ان کی طرف دیکھتا تو وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے، مجھے کلوانا چاہتے تھے کہ یہ اپنے منہ سے کہے کہ میں ہاں جی میں ولی اللہ ہوں، تو اس کو میں پکڑوں تو اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے۔ تو میں نے برملا کہہ دیا، جی جناب چودھری صاحب، ہاں جی فرماؤ، ہاں جی۔ میں نے تو ولی اللہ کو آواز دیا، تو آپ ولی اللہ، میں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک، میں اپنی طرف سے اللہ ہی کو اپنا دوست بنا۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست بنانا۔ میں اپنی طرف سے اللہ ہی کو دوست بناتا ہوں، تو سمجھتا ہوں اور اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ واقعی میرا اللہ میرا دوست ہے۔ اگر اللہ مجھے دوست نہ بنائے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں نے تو آج یہ سمجھا تھا کہ میں نے اتنا مضبوطی سے اس کو پکڑا، تو آج میرے ہاتھ سے کیسے نکلے گا؟ بڑے حاضر جواب تھے، وہ مورخ قسم کے آدمی تھے۔ تو جب میں نے یہ جب انہوں کو کہا تو انہوں نے کہا، یار بچہ، چونکہ میں ان کی بچوں کی طرح تھا، بچہ یہ آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے۔ اگر فرض کیا ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا خواہش مند ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو دوست آپ نے سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے ہمارے ساتھ دوستی لگائے وہ؟
ہم اگر اللہ کا دوست بنانا نہ پسند کریں تو اللہ ہمیں دوست بنانے کا یہ کرے گا وہ؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ کی دوستی کو، تو اللہ کیسے ہمیں دوست بنائے گا؟ میرے دوستو، میرے محسن، میرے پیارے ہو، اللہ ہی کو دوست سمجھیں، غیر کی محبت سے نجات ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا مدینہ والے سے، برزخ میں بھی جاؤ کوئی روکے گا نہیں، عشر میں جاؤ تو کوئی روکے گا نہیں، دوزخ میں جاؤ تو کوئی روکے گا نہیں، ابھی جنت میں جاؤ تو کوئی روکے گا نہیں، کیونکہ آپ کا ویزا لگ گیا، پاسپورٹ مل گیا ہے۔ تو پاسپورٹ ملے گا تبھی کہ دنیا کی ہر خواہش سے جب ہم اپنے وجود سے جدا کر دیں گے، صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ڈبکی لگا لیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔